اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو تنبیہ فرمائی اور بتا دیا کہ دیکھو میں نے تمام انبیاء کرام سے بھی وعدہ لیا اور عہد لیا کہ نبی مکرم نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو سارے پیغمبر ایمان لے آئے اور عہد کر لیا، اور تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں کو بھی نبی محترم نبی مکرم کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کو، آخری نبی کے اس قرآن کو اور ان کی شریعت کو ٹھکرا دیتا ہے، نہیں مانتا، سینہ زوری کرتا ہے، ضد پہ اڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں مذکور آیات میں بتاتے ہیں کہ پھر اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی، کوئی کار خیر اس کا قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے جتنی اچھائیاں بھی کر لے گا، اگر آخری پیغمبر پر اس کا ایمان نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا تو غیر دین اللہ، اللہ کے اس دین کے علاوہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آخری دین، اکمل دین، کامل دین، اس کامل و اکمل دین کو چھوڑ کر بھی کوئی شخص یبغون، کوئی اور دین تلاش کرے گا، وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اس کو مان چکا ہے، اللہ رب العالمین کو مان چکا ہے، اطاعت کر چکا ہے، تسلیم کر چکا ہے۔ کون؟ من، جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض زمین میں ہے، جو کچھ مخلوقات آسمانوں میں ہیں، جو کچھ مخلوقات زمینوں میں ہے، ساری مخلوقات نے اطاعت کر لی ہے، ساری مخلوقات نے تسلیم کر لی ہے اللہ رب العالمین کو، طوعا و کرہن، چاہے انہوں نے اطاعت کی ہے طوعا خوشی سے، چاہے انہوں نے اطاعت کی ہے کرہن زبردستی، خوشی سے یا زبردستی بات مان لی ہوئی ہے سب نے۔ تو جب سب نے بات مان لی ہے تو پھر ان کفار کو بھی چاہیے کہ توبہ طائب ہو جائیں، کفر سے دستبردار ہو جائیں، اسلام کے آغوش میں آ جائیں، اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کر بیٹھیں، بلکہ قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ تو اس لیے طوعا و کرہن سب نے اللہ کی اطاعت کی ہوئی ہے، چاہے طوعا، چاہے کرہن، چاہے خوشی سے، چاہے زبردستی۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ طوعا و کرہن کا کیا مطلب ہے، خوشی سے یا زبردستی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں کچھ اعمال، کچھ عقائد و نظریات ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوشی سے ہوتے ہیں، جیسے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، والدین کی اطاعت کرنا، معاشرے میں خوش اخلاقی سے پیش آنا، اور بیع و شراء، خرید و فروخت صحیح معنوں میں کرنا، دھوکہ نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ طوعاً، یہ اطاعت والی ہیں، یعنی خوشی سے۔ جو خوشی سے کرتا ہے عزت پاتا ہے، مرتبہ پاتا ہے، اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوتی ہے۔ اور کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں، نظریات وہ ہوتے ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہیں، اور وہ زبردستی اس کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ ابو جہل ہے، چاہے وہ نمرود ہے، چاہے وہ فرعون ہے، کوئی بھی ہے۔ مثلا دیکھو، خدا نخواستہ قحط سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں پڑتی، لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ بیماریاں آ جاتی ہیں،
وبائیں پھیلتی ہیں، کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ طوفان آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، کیا کر سکتا ہے انسان؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے۔ اگر میں اور آپ چاہیں کہ اس دفعہ سورج کو بڑا بنا دیں گے، دن بڑا ہو جائے اور رات چھوٹی ہو جائے، یا اس دفعہ رات لمبی کر دیتے ہیں، دن ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تقدیر کے معاملات وغیرہ بھی سب اسی میں ہیں کہ یہ لوگ کرہن زبردستی ان کو ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات ہے، کچھ چیزیں توأن خوشی سے ہیں کہ خوشی سے ایمان لے آؤ، خوشی سے اعمال صالحہ کرو، اور کچھ کرہن ہیں، زبردستی ہیں کہ جہاں تمہارا بس ہی نہیں چل سکتا، زبردستی تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات میں سب نے اللہ کو تسلیم کر لیا ہوا ہے، چاہے توأن ہو خوشی سے، چاہے کرہن زبردستی۔ تو تمہیں بھی چاہیے کفارو کہ مان لو، بات مان لو، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یہ بھی یاد رکھو سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، سب نے مر جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جب سب اللہ کے پاس جائیں گے، پیش ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، تو پھر کیا ضرورت ہے نافرمانی کرنے کی؟ اس سے تو کوئی بچاؤ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قل آمنا، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم تو ایمان لا چکے ہیں اللہ پر۔ میرے پیغمبر آپ کر دے بھئی ہم لوگ تو ایمان لا چکے ہیں باللہ، اللہ کی ذات عالیہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، سب پر ایمان لا چکے ہیں۔ وما انزل علینا، جو کچھ ہم پر نازل ہوا قرآن کریم کی صورت میں، ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل علی ابراہیم، جو کچھ نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، جو صحیفے نازل ہوئے ان پر بھی ایمان ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا، اسحاق علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا، یعقوب علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا، والاسباط، ان کی اولاد پر جو کچھ نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، یہ بھی اولاد میں ہے لیکن ان کو اسپیشلی اللہ نے فرمایا جو کچھ دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، والنبیون من ربہم، باقی انبیاء کرام کو جو کچھ دیا من ربہم، یہ سب رب کی طرف سے، انبیاء بھی بھیجے گئے رب کی طرف سے، مبعوث کر دیے گئے، اور انبیاء پر جو کچھ معجزات اترے بھی رب کی طرف سے اترے، انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جو علم و حکمت عطا فرمایا وہ بھی رب کی طرف سے، اور جو کچھ احکامات اور ہدایات اور شریعتیں اور دین اور کتابیں عطا فرمائی وہ بھی رب کی طرف سے، سب رب کی طرف سے۔ تو ہمارا سب پر ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء میں سے، ان آسمانی کتاب میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے، کسی سے محبت ہے کسی سے نفرت ہے، نعوذ باللہ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کرام سے محبت ہے، عقیدت ہے، اور تمام آسمانی کتابوں پر تمام ادیان کو مان لیتے ہیں۔ تو فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور بات یاد رکھے کہ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو اسی کو، مسلمون تسلیم کرنے والے ہیں، ہم اس کی بات ماننے والے ہیں، ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہیں جو کچھ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یاد رکھو لوگو، ومن، اور جو بھی، یبتغ، تلاش کرے گا، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، دیناً، کوئی اور دین، یہودیت اپنائے گا، عیسائیت اپنائے گا، ہندوازم اپنائے گا، اور جناب سکھ بنے گا، مجوسی بنے گا، آتش پرست بنے گا، سورج پرست بنے گا، دہریہ بنے گا، کچھ بھی بنے گا، اسلام کو چھوڑ کے کوئی بھی دین اپنائے گا اور تلاش کرے گا، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَتو لن، ہرگز، یہ یقبلو قبول کیا جائے گا، منہ سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ماتھا ٹیک کے ہمیشہ اللہ کو سجدہ کیا کرے لیکن اسلام کے خلاف۔ سیدھی بات ہے، جیسے آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، میں مغرب کی نماز 3 رکعت، اگر کوئی شخص کہے بھائی 3 کیا میں 4 پڑھوں گا تو ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی نا، حالانکہ اس نے 3 رکعت نماز پڑھی خدا کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص کہے اس دفعہ ہم رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے بلکہ بعد میں رکھیں گے، رجب میں رکھیں گے، تو کیا روزے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔
اگر کوئی شخص کہے حج اس دفعہ میں کروں گا لیکن خانہ کعبہ نہیں جاؤں گا، امریکہ حج کرنے جاؤں گا، ہوگا حج؟ تو نہیں ہوگا بھائی، سیدھی بات ہے۔ جو احکامات اللہ نے اتارے ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، واضح فرماتے ہیں کہ باقی ادیان منسوخ ہو گئے، ان کا دور چلا گیا، اب اس دین پہ ایمان لانا پڑے گا۔ جو نہیں لائے گا وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، اور جو چاہے جتنی عبادتیں کرتا پھرے ان کی ساری باتیں ضائع ہو جائیں گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو بھی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ دیناً کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بڑا نقصان پائے گا، وَهُوَ، اور وہ فی الآخرت، آخرت میں من الخاسرین، نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیف، کس طرح، یہدی، ہدایت دیکھ اللہ پاک قومن، اس قوم کو، کفروا جو کفر کرتی ہے، بعد ایمانہم، ایمان کے بعد، ایمان کے بعد بھی کفر کرتی ہے۔ ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ بس جناب اس نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ میں مسلمان ہوں، نہیں، مطلب دیکھو ذہنی طور پر، دلی طور پر، کفار نے تو نبی پاک کو دیکھا، یہودیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، ان کی کتابوں میں، تورات و انجیل میں سب کچھ تھا، اپنی کتابوں کو بھی چیک کیا، آقا نبی پاک کو بھی چیک کیا، بالکل سیم وہی پیغمبر ہے، نام محمد ہے، نام احمد ہے، اور چہرہ مبارک کشادہ ہے، قد لمبا ہے، اور آنکھیں سرمگین ہے، دو شانوں کے درمیان محمد الرسول اللہ قدرتی طور پر لکھا ہوا ہے، بڑے با اخلاق ہیں، اور برداشت والے ہیں، غصہ نہیں کرتے ہیں، جہاد بھی ان کے دین کا ایک فریضہ ہے۔ یہ ساری نشانیاں انہوں نے دیکھ لیں اور پرکھ لیں اور یقین بھی کر لیا، آپس میں کہتے تھے ہاں نبی تو وہی ہے، ان پر اترنے والی کتاب قرآن کریم بھی وہی ہے، ان کے معجزات بھی وہی ہے، تو پھر لاؤ ایمان؟ نہیں، ایمان کے ہم تو سمجھتے تھے شاید ہم میں سے ہوں گے، وہ تو بنی ہاشم میں سے نکل آئے، اس لیے ضد کی وجہ سے کہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے۔ بھائی تم کون ہوتے ہو یہ تقسیم کرنے والے؟ وہ تو رب کی مرضی ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کیسے اللہ ایسے لوگوں کی رہنمائی فرمائے، ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ کفروا بعد ایمانہم، کفر کر چکے ایمان کے بعد، وشہدوا، اور گواہ ہیں، وہ گواہی دے چکے ہیں کہ ان الرسول حق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ تو گواہی دے چکے۔ وجاءہم البینات، ان کے پاس بینات آ گئیں، معجزے آ گئے، نشانیاں آ گئی، سب کچھ پرکھ لیا، سمجھ لیا، پھر بھی نہیں مانتے، تو پھر ایسوں کی رہنمائی اللہ نہیں فرماتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتے ایسی ظالم قوم کی، خود ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، کفر کو چنتے ہیں، ہدایت کو پھینک دیتے ہیں، حق کو چھوڑتے ہیں، باطل کو سینے سے لگاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ایسوں کی کیسے رہنمائی؟ بھائی کم از کم طلب ہو نا بندے کو، اللہ سے دعا کرے انسان کہ اے اللہ جو تیرا دین ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے، وہ مجھے نصیب فرما دے۔ تو انسان تلاش میں پھرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت رہنمائی فرماتے ہیں۔ ایک شخص کو تلاش ہی نہیں ہے، ایک شخص کو طلب ہی نہیں ہے، وہ ضد کی وجہ سے جاننے کے باوجود بھی ہٹ دھرم بنا ہوا ہے، تو پھر اللہ ایسوں کی رہنمائی نہیں فرماتے۔ اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کا بدلہ، پتہ ہے ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ اولئک، ایسے لوگوں کا، جزاؤہم، بدلہ ان کا یہ ہے، ان یہ ہے کہ علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت برستی رہے گی، والناس اجمعین، اور لوگوں کی تمام لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، خالدین فیہا، اور اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ لعنت 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 لعنت، یہاں تک لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمتوں سے دور ہونا، تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا تو قیامت کے دن دوزخ چلا جائے گا، دوزخ جائے گا تو رحمتوں سے دور، اور پھر اس دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کی جائے گی، ان کا عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے، لا یخفف، ہلکا نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں کی جائے گی، ان سے عذاب، ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ کہیں فریاد کریں اللہ جی دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، ہم نیک اعمال کریں گے، ایمان لے آئیں گے، نہیں 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 نہیں، کوئی مہلت شہلت نہیں ہے۔
تو ایک ہمیشہ کفر میں رہیں گے۔ ہاں کچھ لوگ بچیں گے، کیسے؟ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر بیٹھیں، الا مگر الذین وہ لوگ تابوا توبہ کر لیں، من بعد ذالک اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتے ہیں واصلحوا اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، پچھلے ایام میں جو کچھ کیا تھا اس سے باز آ جاتے ہیں، پھر تو فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اور آئندہ ایسی غلط حرکتیں اور غلط عقائد اور غلط نظریات کے قریب بھی نہ پھٹکے، تو پھر اللہ ایسوں کو معاف کرے گا۔ فإن اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے دوزخ میں چلے جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار نصیحت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم ان کے لیے واعظ اور نصیحت ہے کہ بھئی دیکھو، اپنے میرے آخری پیغمبر کو مانو، ان کی اطاعت کرو، ان پر اترنے والی کتاب کو سر آنکھوں پہ لگا لو، اور اس کی ہدایت پہ عمل کرو، امر پیلا رہو، تو پھر میں تم کو محبت بھی کروں گا، اور تمہیں ہدایت بھی دوں گا، اور تمہیں جنت بھی عطا کروں گا، اور میرے سامنے تم سرخرو بھی ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے توبہ کرو۔ کہتا ہے کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آؤ، باز آؤ، جہاں بھی گئے ہو، ہندوازم میں گئے ہو بھی باز آ جاؤ، سکھ ہو بھی باز آ جاؤ، یہودیت میں ہو بھی باز آ جاؤ، ملحد ہو تب بھی باز آؤ، جس مذہب سے بھی تیرا تعلق ہے باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر ہو بت پرستی باز آ، کافر ہو بت پرست ہو، زندگی بھر تمہاری بت پرستی میں گزری ہے، اب بھی باز آؤ۔ این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، یہ وہ بارگاہ ہے اللہ رب العالمین کی، وہ دربار ہے کہ جہاں نا امیدی ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ آؤ تو صحیح، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح، رب العالمین کے سامنے اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگو تو صحیح، دل سے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرو تو صحیح۔ این درگہ ما درگہ نا امیدی نیست، اس دربار میں جب آؤ گے تو اس میں کوئی نا امیدی نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے تب بھی باز آؤ، میرا رب تمہیں معاف کر دے گا، لیکن آؤ تو صحیح۔ اس لیے فرمایا الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کرتے ہیں من بعد ذالک اس کے باوجود بھی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کرتے ہیں اندر کے لیے، تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں ایمان کے بعد، یقیناً الذین جو لوگ کفر کرتے ہیں بعد ایمان کے بعد، ایمان کے بعد، یقین کے بعد، پہچان کے بعد پھر بھی کفر کرتے ہیں، اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھ جاتے ہیں، پھر نبی سے نفرت کرتے ہیں نعوذ باللہ، پھر قرآن سے نفرت کرتے ہیں، پھر دین اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر دین اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے مسلمان بھی دین اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، زبان سے تو کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن وہ کفار کے نظریات سے خوش ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہاں ابھی آج کل اتنا دور، ابھی اسلام لانا، اسلام کو نافذ کرنا بہت مشکل ہے، اس طرح کی بکواس کرتے رہتے ہیں اور اسلام کو نافذ کرنے میں آڑے بن جاتے ہیں، تو یہ بھی پھر انہی کفار کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں بعد ایمانہم، ایمان کے باوجود بھی، ایمان کے بعد بھی، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں اضافہ کرتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے ان کا کفر، تو ایسوں کے بارے میں بھی فرمایا لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ خود کفر میں گئے ہیں، اور کفر میں اور ضدیت آ گئی، ان میں بغض آ گیا، ان میں اسلام کے خلاف نفرت آ گئی ان کے دلوں میں، تو پھر ایسوں کی بھی اللہ توبہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور اسے لوگ بڑے پرلے درجے کے گمراہ ہیں، گمراہ جاننے کے باوجود بھی، حق کو جاننے کے باوجود بھی باطل پرستی میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ ایسوں کو ہدایت بھی نہیں دیتے ہیں، اور ایسے گمراہ ہیں، ایسے گمراہ پرلے درجے کے ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں، وماتوا اور مر جاتے ہیں، وہ ہم کفار، کفر کی حالت میں،
جو لوگ کفر کرتے 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 مر جاتے ہیں بھی، ایمان نہیں لاتے، توبہ نہیں کرتے ہیں، کفر میں مرتے ہیں، فَلَن يُقْبَلَ أَحَدُهُمْ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، فَلَن يُقْبَلَ پھر قبول نہیں کیا جائے گا، من أَحَدِهِمْ ان میں سے کسی ایک سے بھی، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ذہب سونے کو کہتے ہیں، بھری ہوئی زمین سونے سے، یعنی اس طرح اتنے پیسہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، اتنا سونا کہاں کس کے پاس کہ پوری زمین آسمان تک بھر جاؤ سونے سے۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ اگر قیامت کے دن ایک شخص کو جب دوزخ لے جایا جائے گا اور اس کے پاس اتنا سونا ہو بھی نہیں ہے، یعنی مثال دی اللہ پاک نے، اگر اتنا سونا بھی اس کے پاس ہو، پوری زمین بھری ہوئی سونے سے، اور یہ صرف ایک بندے کے لیے بھی فدیہ کے طور پر دیا جائے کہ اللہ معاف کر دو، اتنا سارا سونا لے لو، تو اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ جیسے کہ آگے پڑھیں گے، ایک آیت کریمہ ہے کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی کافر جنت نہیں جا سکتا، کافر دوزخ میں نہیں رہے گا۔ ہاں ایک صورت میں جا سکتا ہے جنت، وہ کیا ہے کہ اگر اونٹ سوئی کے سوراخ میں جا سکتا ہے تو پھر کافر بھی جنت جا سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے اونٹ سوئی کے سوراخ میں کیسے ناممکن ہے نا، تو پھر کافر کا بھی جنت جانا ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وہم کفار وماتوا اور مر جاتے ہیں، وہم کفار کفر کی حالت میں، فلن یقبل من احدہم، اللہ ان سے پھر قبول نہیں فرمائیں گے، ملء الارض ذہبا، زمین بھری ہوئی زمین سے سونا، زمین بھر جائے سونے میں سے، اور یہ اس کی ملکیت میں بھی ہو اور وہ فدیہ میں دے دے، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اس کو فدیہ میں دے دے، اولئک، پھر بھی اللہ ان کو قبول نہیں فرمائیں گے، اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کہ کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی نیک، کوئی صالح اٹھے اور کہے اللہ جی اس کو معاف کر دیں۔ کافر کے لیے سفارش بھی ناقابل قبول ہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے والد کو بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے، جب باپ مر گیا اس کے بعد بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ بخش دے، تو ایسی ڈانٹ پلا دی اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے پیغمبر کہ تیرا باپ مر چکا اور کفر کی حالت میں مر چکا، اگر آئندہ ایسی بات کی تو پھر آپ ناجائلوں میں سے بن جائیں گے۔ تو انہوں نے فوراً توبہ کر لیا، اللہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سمجھا شاید مرنے کے بعد بھی کسی کے لیے مغفرت کی جا سکتی ہے، مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو دیکھو مرنے کی حد تک ہے، اس سے پہلے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے اللہ سے، مان لوں گا۔ زندگی گزری ہے 60 سال 70 سال 80 سال بھی، اور آخر میں اگر توفیق ہو گئی تو توبہ کر لو، پچھلے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے، اگلی زندگی سنوار دو اپنی، نہیں تو تباہی اور بربادی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا سپارہ بھی مکمل ہو گیا، کل سے انشاءاللہ چوتھا سپارہ شروع کریں گے۔